بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ وقت کی قدر و منزلت اور مؤثر منصوبہ بندی، یہ ہمارا آج کا موضوع ہے۔ وقت کو منظم کرنا دراصل اپنی زندگی، توجہ اور توانائی کو منظم کرنا ہے۔ اگر تو صرف ہم باتیں سنتے رہیں گے اور اسی طرح زندگی میں آگے بڑھتے رہیں گے تو کوئی مفید نتیجہ نہیں نکلے گا۔ وہ کسی بڑے مشہور آدمی کی بڑی مشہور بات ہے کہ اگر ہم وہی کچھ کرتے رہیں گے جو کچھ کرتے آئے ہیں تو وہی نتیجہ نکلتا رہے گا جو اب تک نکلتا آیا ہے۔ اگر کچھ تبدیل کریں گے تو پھر ہی زندگی کے اندر تبدیلی رونما ہوگی۔ یہ جو تربیت کورس میں بتایا جا رہا ہے، پڑھایا جا رہا ہے، سکھایا جا رہا ہے، اس کو عملی زندگی میں نافذ کرنا ہے۔ سب سے پہلے تو یہ جان لیں کہ وقت کو منظم کرنا دراصل اپنی زندگی کو، توجہ کو اور توانائی کو منظم کرنا ہے۔ وقت کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں وقت کی قسم کھائی ہے۔ والعصر، قسم ہے زمانے کی، زمانہ گواہ ہے، تاریخ گواہ ہے، قسم ہے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، ساری دنیا کے سارے انسان خسارے میں۔ ڈاکٹر، انجینئر، تاجر، وزیر اعظم، وزیر اعلیٰ، آرمی چیف، دنیا کے جتنے بھی انسان ہیں، قسم ہے زمانے کی، تاریخ انسانی گواہ ہے کہ سب خسارے میں ہیں، سوائے ان لوگوں کے جن کے اندر چار صفات پائی جاتی ہیں۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ ساری دنیا کے سارے انسان خسارے میں ہیں سوائے ان کے جن میں چار صفات میں ایمان، اعمال صالحہ، ایک دوسرے کو حق کی تلقین اور ایک دوسرے کو صبر کی تلقین۔ کیا مطلب؟ اچھائی کا حکم دینا، برائی سے منع کرنا، امر بالمعروف، نہیں عن المنکر۔ جس انسان میں یہ چار صفات پائی جاتی ہیں صرف وہ خسارے سے بچے گا، باقی سب خسارے کے اندر۔ اب دیکھیں، تصور کریں کہ آج صبح روزانہ کہ آپ کے اکاؤنٹ میں 24 گھنٹے جمع ہوئے۔ روزانہ ہر انسان کے اکاؤنٹ میں 24 گھنٹے جمع ہوتے ہیں۔ اب وہ 24 گھنٹے ایسے ہیں کہ نہ تو ان کو اگلے دن کے لیے منتقل کیا جا سکتا ہے اور نہ ان کو روکا جا سکتا ہے، نہ ان کو واپس کیا جا سکتا ہے، اور اگلے 24 گھنٹے کے بعد یہ خود بخود اکاؤنٹ صاف ہو جائے۔ اب ہم دیکھیں کہ اللہ رب العزت نے جو ہمیں یہ وقت دیا ہے، یہ کتنا قیمتی، اس کی کوئی قیمت نہیں لگائی جا سکتی۔ یہ ایسا سرمایہ ہے، اس کی کوئی قیمت نہیں لگائی جا سکتی، لیکن یہ خود بخود ختم ہو رہا ہے، ہو رہی ہے مثل برف کم۔ یہ جو زندگی ہے ہو رہی ہے مثل برف کم، چپ کے دھیرے دھیرے، رفتہ رفتہ، دم بدم۔ جیسے برف پگھل جاتی ہے، اگر اس کو استعمال میں لایا جائے تو کام میں آ جاتی ہے، ورنہ برف پگھل جاتی ہے۔ اسی طرح انسان کی زندگی ہے، یہ پگھل رہی ہے، آگے بڑھ رہی ہے۔ ہماری زندگی کا ہر گزرنے والا لمحہ ہماری زندگی کے ایک حصے کو کم کر رہا ہے۔ ہم وقت گزار نہیں رہے، وقت ہمیں گزار رہا ہے۔ ہم وقت کو نہیں گزار رہے، وقت ہمیں گزار رہا ہے، اور ہماری زندگی سے ہر وقت ایک حصہ کم ہو رہا ہے۔ تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی کے قیمتی وقت کو صحیح جگہ کیسے لگائیں۔ ہر انسان کے پاس 24 گھنٹے ہوتے ہیں، وقت کا مسئلہ نہیں، وقت تو سب کے لیے ایک جیسا ہے۔ اب ہر انسان کے پاس 24 گھنٹے ہیں، کوئی انسان ان 24 گھنٹوں کو صحیح جگہ پر لگاتا ہے، کوئی صحیح جگہ پر نہیں لگاتا۔ یہی وقت کی منصوبہ بندی ہے کہ ہم اپنے وقت کو
کیسے ان کاموں پر لگائیں جو ہمارے لیے مفید ہیں، جو ہمارے لیے اہم ہیں۔ یہ ایک فن ہے جو سیکھنے سے تعلق رکھتا ہے۔ اللہ کے نبی نے وقت کی اہمیت بیان فرمائی کہ نعمتان مغموم کثیر من الناس، مغموم فیہما کثیر من الناس، کہ دو نعمتیں ایسی ہیں اکثر لوگ ان کے بارے میں خسارے میں پڑے ہوئے ہیں، دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں۔ الفراغ والصحہ، ایک فراغت ہے اور ایک صحت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں آج یہ وقت دیا ہوا ہے۔ ہم سوال کریں، اگر میرے پاس زندگی کا 1 سال یا 1 مہینہ باقی رہ گیا ہو تو پھر میں وقت کیسے گزاروں؟ اگر ہمیں یہ پتہ چل جائے کہ زندگی کا صرف 1 مہینہ باقی ہے تو کیا پھر بھی ہم اسی طرح وقت گزاریں گے؟ اور اگر اس طرح نہیں گزاریں گے تو کیا ضمانت ہے کہ 1 مہینہ بھی باقی رہ گیا ہے؟ تو پھر آج ہی سے کیوں نہ ہم اپنی زندگی کی کوئی ترتیب قائم کریں۔ تو ایک تو پہلی بات کہ ہمیں وقت کی قدر کی اہمیت کا پتہ ہونا چاہیے۔ دوسری بات، مصروفیت اور مقصدیت میں فرق محسوس کریں۔ مصروف ہونا الگ بات ہے اور با مقصد مصروف ہونا یہ الگ بات ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ جو مصروف ہے وہ کامیاب بھی ہے۔ دنیا میں سب سے زیادہ مصروف تو وہ ہوتا ہے مزدور، سب سے زیادہ، لیکن بیچارے کی زندگی کتنی پریشان کن ہوتی ہے۔ تو مصروفیت جو ہے نا یہ اہم نہیں ہے، اہم یہ ہے کہ وہ مصروفیت کس چیز میں لگ رہی ہے۔ بعض دفعہ انسان سارا دن مصروف رہتا ہے، اگر وہ شام کو جائزہ لیتا ہے تو پتہ چلتا ہے کوئی بھی خاطر خواہ مقصدیت والا کام اس نے نہیں کیا۔ ایک آدمی کہ بزی ہے، میں بہت کچھ کر رہا ہوں، اور ایک یہ کہ وہ کچھ اثر بھی ڈال رہا ہے۔ تو بزی ہونا اصل نہیں ہے، اس کے لیے انگلش والے ایک لفظ استعمال کرتے، بڑا اچھا لفظ ہے، پروڈکٹیو ہونا ضروری ہے۔ کچھ کرو، اس کرنے کا کچھ اثر ہو۔ اب بزی ہونا کافی نہیں ہے، میں بہت کچھ کر رہا ہوں یہ اہم نہیں ہے، بلکہ میں وہ کر رہا ہوں جو واقعی ضروری اور بامقصد ہے، یہ اہم ہے۔ میں وہ کر رہا ہوں جو بامقصد ہے، ضروری ہے۔ اسلام ہمیں صرف مصروف رہنے کا حکم نہیں دیتا، بلکہ مفید زندگی گزارنے کی تعلیم دیتا ہے۔ فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ، حق کے بعد گمراہی کے سوا کیا رہ جاتا ہے؟ حق کے بعد گمراہی کے سوا کیا رہ جاتا ہے؟ یعنی سمت اور قبلہ درست ہونا ضروری ہے، سمت اور قبلہ درست ہونا ضروری ہے۔ مقصد، بامقصد زندگی۔ تیسری چیز، ایک قدم اور آگے بڑھا کر میں کہتا ہوں کہ وقت بھی اصل نہیں ہے، وقت سے زیادہ قیمتی توجہ ہے۔ وقت سے زیادہ قیمتی توجہ ہے۔ ساری دنیا کے انسانوں کے پاس 24 گھنٹے ہیں، لیکن توجہ کی صلاحیت محدود ہے، توجہ کی صلاحیت محدود ہے۔ ایک انسان 100 سال کی زندگی گزارتا ہے اور بہت بڑا وقت اس نے دنیا میں ایک انسان 30-40 سال کی زندگی گزار رہا ہے، اس نے 100 سال میں بھی وہ کام نہیں کیا جو وہ 30 سال میں کر کے چلا گیا۔ تو اصل بات یہ ہے کہ وقت کو توجہ کے ساتھ گزارا جائے۔ موبائل کیا کرتا ہے؟ وہ ہماری توجہ ہی تو لیتا ہے۔ ایک نوٹیفیکیشن، پھر ایک میسج، پھر ایک ویڈیو، پھر کوئی لنک، نتیجہ وقت بھی گیا، ذہنی توانائی بھی۔
وقت بھی گزر جاتا ہے اور ذہنی توانائی بھی چلی جاتی ہے۔ ہر چیز کو وقت دینے سے پہلے اسے توجہ دینے کے بارے میں سوچیں۔ کسی بھی چیز کو آپ وقت دینے لگی ہیں، پہلے اسے توجہ دینے کے بارے میں سوچیں۔ کیا مطلب ہے اس بات کا؟ بچے سے بات کرتے وقت موبائل پاس نہ ہو۔ اگر بچے سے بات کر رہی ہیں، اسے سمجھا رہی ہیں، ساتھ موبائل بھی استعمال، تو آپ نے بچے کو توجہ نہیں دی، اس کا اثر نہیں ہو۔ ہمارے ہاں یہی چل رہا ہے 24 گھنٹے۔ بچے سے بات کرتے وقت موبائل پاس نہ ہو، قرآن پڑھتے وقت نوٹیفیکیشن اور آواز بند ہونی چاہیے۔ یہ جو ہمارے ہاں مشہور ہے نا ٹائم مینجمنٹ کورسز کروائے جاتے ہیں، موٹیویشنل اسپیکر کرواتے ہیں اور بہت سارے لوگ کرواتے ہیں، تو ٹائم مینجمنٹ اصل میں اٹینشن مینجمنٹ ہے۔ بس یہ خلاصہ سمجھ لیں آپ۔ ٹائم مینجمنٹ اپنی ذات میں کچھ بھی نہیں ہے، اصل میں تو اٹینشن مینجمنٹ ہے کہ ہماری توجہ کا ارتکاز، ہم اپنی توجہ کہاں کہاں لگا، وقت کہاں کہاں لگا رہے ہیں یہ اہم نہیں ہے۔ کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے انسان وقت لگا رہا ہوتا ہے لیکن نتیجہ نہیں نکلتا، کیونکہ وقت بغیر توجہ کے لگ گیا ہے۔ نتیجہ وہاں پر برآمد ہوتا ہے جہاں توجہ کے ساتھ وقت لگتا ہے۔ چوتھی اہم ترین چیز، ہمارے جو دماغ ہیں ان کو منصوبہ چاہیے ہوتا ہے، ورنہ وہ دباؤ کا شکار ہو جاتے ہیں۔ حضرت حکیم الامت رحمہ اللہ جا رہے تھے، چلتے چلتے کاغذ جیب میں سے نکالا، قلم نکالا، کوئی بات لکھی، کوئی چیز لکھی اور کاغذ جیب میں رکھ لیا۔ شاگرد نے کہا کہ حضرت ایسی کون سی اہم بات تھی کہ جو چلتے چلتے کاغذ پر لکھی، آپ گھر جا کے بھی لکھ سکتے تھے؟ تو فرمایا میں نے دماغ کے بوجھ کو کاغذ پر منتقل کر دیا ہے۔ یہ میں آپ کو اتنی اہم بات بتا رہا ہوں، زندگی آج سے آسان ہو جائے اگر آپ کرنے لگ جائیں۔ کاغذ، میں نے دماغ کے بوجھ کو کاغذ پر منتقل، دماغ میں یہ چیزیں چلتی رہتی ہیں، بچے کو نہلانا ہے، کپڑے دھونے، کسی کو فون کرنا ہے، ہنڈیا پکانی ہے، اس ذہنی دباؤ کا شکار ہو جاتا ہے انسان۔ اپنے اہم ترین کاموں کو کاغذ کے اوپر لکھیں۔ دماغ ایک منصوبے کا پابند ہوتا ہے، ورنہ وہ دباؤ کا شکار ہو جاتا ہے۔ دماغ کو وہ سٹوریج نہ بنائیں، ایک سسٹم بنائیں۔ ہمارے دماغ بنے ہوئے ہیں گودام، اس میں ہم چیزیں ڈالتے جاتے ہیں۔ اب اگر 2 دن بعد کوئی کام کرنا ہے، 5 دن بعد یا 10 دن بعد، تو وہ ہم دماغ میں سوچتے رہیں گے 2 دن بعد یہ کرنا ہے، خاص طور پہ کوئی شادی کا موقع ہے، گھر پہ کوئی مہمان آنے ہیں۔ اب ہر وقت دماغ کے اندر لسٹیں بن رہی ہیں، تو دماغ تو گودام بن گیا۔ تو دماغ جب گودام بنتا ہے تو یہ دباؤ کا شکار ہو جاتا ہے، بوجھ لے لیتا ہے اور پھر یہ بیمار پڑ جاتا ہے۔ یہ جلدی سے محسوس نہیں ہوتی چیزیں، آہستہ آہستہ پھر انسان کے اندر چڑچڑاپن، عجیب طرح کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ تو اپنے دماغ کو گودام نہ بنائیں، جو کام کرنے ان کو لکھیں اور ان کے 3 حصے کریں۔ آج لکھیں کاغذ کے اوپر، آج، بعد میں، ضروری نہیں۔ یہ ایک چھوٹی سی چیز ہے لیکن آپ کے ذہن کو صاف رکھے۔ رات کو فہرست بنا لیا کریں، کوئی آج کل تو موبائل ہے، موبائل کے اوپر لکھ لیتا ہے آدمی کل میں نے یہ کام کرنا ہے جو اہم ترین ہے۔ کچھ کام ایسے ہیں کہ جو کرنے ہیں لیکن وہ کل نہیں ہوں گے، ان کو بھی یہ بات کہیں، آج کا میرا کام کیا ہے، ضروری ان کی ایک فہرست بنائیں اور پرسکون تک پھر جو جتنا اہم ہے اس کو اتنی زیادہ توجہ دیں، زندگی پرسکون ہو جائے گی۔ اچھا، نمبر 5،
منصوبہ بندی کی سب سے بڑی غلطی کیا ہوتی ہے جو ساری دنیا کرتی ہے؟ منصوبہ بندی کی سب سے بڑی غلطی جو ساری دنیا کرتی ہے وہ نظام الاوقات بنانا ہے. نظام الاوقات، اتنے بجے سے اتنے بجے تک یہ کرنا ہے، پھر اتنے بجے سے اتنے بجے تک یہ کرنا ہے، پھر اتنے بجے سے اتنے بجے تک یہ کرنا ہے. کبھی کوئی مہمان آ جاتا ہے، کبھی کوئی طبیعت خراب ہو جاتی ہے، کبھی کوئی ویسے ہوتا نہیں جیسے انسان نظم بناتا ہے. پھر انسان دباؤ کا شکار ہو جاتا ہے، مایوس ہو جاتا ہے کہ مجھ سے تو یہ ہوتا ہی نہیں ہے. تو زندگی کو منٹ اور گھنٹے کی بیڑیوں میں مت ڈالیں. ہر منٹ اور گھنٹے کو انسان قید نہیں کر سکتا اور نہ اس کا پابند ہو سکے، تو غلامی ہو جائے گی. اتنے بجے تک یہ کرنا ہے، اتنے بجے دے گئے، اتنے بجے، یہ تو انسان مریض بن جائے گا. اور ہمارے ہاں نظام الاوقات ایسے ہی بنتے ہیں. تو پھر کیا کریں؟ اگر منٹ اور گھنٹے کو قید نہیں کر سکتے تو کیا کریں؟ اپنے کاموں کو ڈائریکشن دو. اپنے کاموں کو ڈائریکشن دو. موٹیویشن کا انتظار نہیں کرنا، جذبہ بنے گا تو کریں گے. جو انسان جذبات کا انتظار کرتا ہے، طبیعت میں فراحت ہوگی، انبساط ہوگا تب کروں گا، یہ نہیں. کامیاب انسان اپنا کام کرتے ہیں، طبیعت چاہے یا نہ چاہے، دل چاہے یا نہ چاہے، بس وہ کرنا ہے. اگر قرآن پڑھنے کا کہے کہ بھی میں روزانہ اتنے منٹ قرآن، تو پھر وہ پڑھنا ہے. اتنے منٹ ذکر، تو پھر وہ کرنا ہے. یہ نہیں کہ جذبہ ہے تو کر لیا، نہیں تو ایک دن جوش میں آ کے 2 سپارے پڑھ دیے اور اگلا پھر پورا ہفتہ ایک رکوع بھی نہ پڑھا. موٹیویشن کا انتظار نہیں کرنا. بعض اوقات عمل جو ہے پہلے ہوتا ہے اور موٹیویشن بعد میں آتی ہے. پہلے ایکشن پھر موٹیویشن. اور بعض مرتبہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان کے اندر بڑی خوشی کے جذبات ہوتے ہیں، آدمی کر لیتا ہے کام، لیکن اس کا انتظار نہیں کرنا. کامیاب اور ناکام لوگوں میں یہی فرق ہوتا ہے کہ ناکام لوگ موٹیویشن کے انتظار میں رہتے ہیں. دل کرے گا، جذبہ بنے گا تو کریں گے، ورنہ نہیں. اور کامیاب لوگ کام کرتے ہیں، دل کرے یا نہ کرے وہ کام کرنا ہے بس. اگر آپ کہیں گے کہ میں ابھی تھکی ہوئی ہوں، بعد میں کروں گی، میرے پاس وقت نہیں ہے، تو عمل کمزور پڑ جائے گا، پھر عمل نہیں ہو سکے. تو اس کے بجائے یہ کہنا ہے کہ ابھی میرے لیے سب سے اہم کام کیا ہے، پھر اسے شروع کر دیں. فوکس، ڈیسیژن اور ایکشن. کیسا پیارا اصول ہے. فوکس، توجہ، فیصلہ، عمل. سوچیں کیا کرنا ہے، سب سے اہم کام اس وقت میرے لیے کیا ہے، پھر فیصلہ کر لیں اور اس کے بعد عمل کریں. اور یہی طریقہ ہے کامیابی کا. چھٹی چیز احتساب کریں. یہ بڑا اہم کام ہے. احتساب کرنا ہے آج ہی. کیا مطلب ہے احتساب کا؟ رات کو سونے سے پہلے نیند، عبادت، گھر، تعلیم، موبائل، غیر ضروری گفتگو سب لکھیں جو آپ کرتی ہیں. سب لکھ لیں. ایک کاغذ کے اوپر سب لکھا، پھر اپنے آپ سے 3 سوال کریں. میرا سب سے زیادہ وقت کہاں گزرا ہے؟ نیند، عبادت، گھریلو کام کاج، تعلیم، موبائل، غیر ضروری گفتگو. میرا سب سے زیادہ وقت کہاں گزرا ہے آج؟ نمبر 2، میری سب سے زیادہ توجہ کہاں لگی ہے؟ وقت کہاں گزرا ہے، توجہ کہاں لگی ہے. اور تیسری بات یہ کہ کیا
میری سب سے بہتر جو سرمایہ کاری تھی، ٹائم انویسٹمنٹ، سب سے بہتر سرمایہ کاری، انسان کے پاس سب سے قیمتی چیز ایمان کے بعد وقت ہے، تو یہ میرا سرمایہ میری ترجیحات کے مطابق لگا ہے یا ترجیحات کے مطابق نہیں لگا؟ میں جو زندگی میں کرنا چاہتا ہوں، یہ میرا وقت، میرا سرمایہ وہیں پہ لگا ہے یا کہیں اور لگ رہا ہے؟ اگر یہ ایکسرسائز روزانہ کی بنیاد پر کریں گے تو ایک کائنات کے سارے لیکچروں سے زیادہ مفید ہے۔ کوئی لیکچر لینے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی تربیت کورس کرنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف اتنا سا کر لیں، روزانہ اپنا احتساب کریں، اور آج ہی سے کرنا ہے۔ اچھا، مسئلہ یہ ہے کہ ہم سنتے تو سب کچھ ہے، کرتے نہیں ہیں۔ اب یہ سن لیا، اب دل میں آ رہا ہوگا ہاں بہت اچھی بات ہے، یہ کرنا چاہیے، لیکن بس یہ یہیں تک رہ جاتا ہے کہ اللہ نے دو کان دیے ہیں، ایک سننے کے لیے اور دوسرا نکالنے کے لیے، ادھر سے سنا اور ادھر سے نکال دیا، بس بات آئی گئی ہو گئی۔ آج کا عملی فارمولہ، آخری بات، آج کا عملی فارمولہ، ہر رات صرف یہ 5 کام کرنے۔ کیا؟ نمبر 1، میری سب سے اہم ترجیح کیا ہے؟ اپنی ترجیح کا تعین کریں، میری سب سے بڑی ترجیح کیا ہے؟ اور اگر یہی پتہ نہیں ہے کہ ترجیح کیا ہے تو پھر اپنے دماغ کا علاج کروانا چاہیے۔ زندگی کا ترجیح کا ہی اگر پتہ نہیں ہے تو پھر دماغ کا علاج کروانا چاہیے، کیونکہ بغیر ترجیح جانے تو انسان کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ سب سے بڑی ترجیح کیا ہے؟ نمبر 2، کل کے 3 اہم ترین کام کیا ہیں؟ کل جو میں نے اہم ترین کام کرنے ہیں وہ کیا ہیں؟ وہ لکھیں۔ نمبر 3، کوئی ایک چیز جو غلط ہے اور مجھے چھوڑنی ہے، کل میں نے وہ چھوڑ دینی، کوئی ایک چیز۔ زیادہ کا کریں گے تو نفس نہیں مانے گا۔ کوئی ایک چیز، مثال کے طور پہ لوگوں کی زندگی کے بارے میں بلا وجہ بات کرنے کی عادت ہے، کہتے ہیں کل نہیں کروں گی، ایک کام نہیں کروں گی، باقی اور بہت سے کریں تا انسان برے اچھے، ایک پر تو مان ہی جائے گا نفس کہ ایک غلط کام میں نے یہ نہیں کرنا، کل یہ کام میں نے بالکل نہیں کرنا۔ جب روزانہ کی بنیاد پر ایک غلط کام چھوڑیں گے، بالکل زندگی صاف ستھری ہو جائے گی۔ نمبر 4، کوئی ایک وقت ایسا متعین کریں کہ اس میں موبائل بالکل نہیں لوں۔ رات 11 بجے سے طے کر لیں، مثال کے طور پہ رات 11 بجے سے لے کے صبح 7 بجے تک یا 6 بجے تک میں موبائل نہیں لوں، الا یہ کہ کوئی ایمرجنسی ہو جائے۔ بھئی باقی کتنے گھنٹے ہیں ان میں کریں باقی سارے کام جو موبائل سے کرنے والے ہیں۔ بھئی اتنے بجے سے اتنے بجے تک تو اس کو ہاتھ نہیں لگانا، بس اس کو فارغ کر۔ یہ بیماری بن گئی ہے ہر وقت اس کو دیکھنے کی اور اس کو سامنے رکھنے کی۔ اور نمبر 5، میری نیت، میں اپنے وقت کو اللہ کی رضا اور اپنی ذمہ داریوں کی بہترین ادائیگی کے لیے استعمال کروں گا۔ یہ روزانہ کے کرنے والے کام، میری نیت۔ اور یاد رکھیں کہ جو چیز ہماری پلاننگ میں نہیں ہے وہ ہماری زندگی میں بھی نہیں ہے، بس یہ خلاصہ ہے۔ جو چیز ہماری پلاننگ میں، منصوبہ بندی میں جگہ نہیں بناتی، اکثر ہماری زندگی میں بھی جگہ نہیں بناتی۔ تو جب زندگی منصوبہ بندی کے بغیر ہے تو پھر زندگی زندگی نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اندھا دھند چلے جا رہے ہیں، دماغوں پر کاموں کا اتنا دباؤ ہے کیونکہ ہم نے کوئی فہرست نہیں بنائی ہوتی، ہم نے کوئی ترجیحات کا تعین نہیں کیا ہوتا، اور پھر کوئی کام بھی نہیں نمٹتے، وہ سمٹتے ہی نہیں ہیں۔ بھئی پتہ ہے کہ میں نے یہ میرا کام ہے، میں نے کرنا ہے۔ مثال کے طور پہ صفائی ہے، میں نے صبح سب سے پہلے اپنے گھر کو صاف کرنا ہے، ایک کام ہو گیا۔ اب یہ آپ کی ترجیح بن گئی، آپ کے ذہن پہ دباؤ بھی نہیں رہے گا
اور آپ کے کام آسانی کے ساتھ نمٹ جائیں گے۔ میں نے اتنے گھنٹے بچوں کو پڑھانا ہے، 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ، بس وہ آپ کی ترجیح بن گئی، وہ آپ نے کرنا ہے۔ ہنڈیا بنانا وہ روز کا کام ہے، تو اس کا ایک متعین، میں نے ہنڈیا بنانی ہے، اس ترتیب سے بنانی ہے۔ ہفتے میں 1 دن میں نے اپنے پورے گھر کا جائزہ لینا ہے، ہفتہ وار کام کیا ہے، ماہانہ کام ان کو لکھ لیں اپنے پاس، میرے گھر میں ہفتہ وار کیا کام ہے، ماہانہ کیا کام ہے، سالانہ کیا کام، تو زندگی آسان۔ پھر ہوگا کیا کہ آپ کے سارے کام نمٹ جائیں گے اور آپ سوچیں گے کہ وقت تو بہت پڑا ہوا ہے، کام سارے فارغ ہو گئے، یہ کیسے جادو ہو گیا۔ جب ہم ترجیحات کا تعین نہیں کرتے، سارے کام بکھرے رہتے ہیں اور دماغ بوجھل۔